محترم صدر صاحب، جامعہ سلفیہ کے شیخ الجامعہ مولانا مستقیم سلفی، نائب شیخ الجامعہ دکتور عبدالصبور مدنی، اور برنامج اتقان کے نگراں مربی مولانا اسرار صاحب، عزیز طلباء، کافی لمبے عرصے کے بعد سیمینار ہال میں طلباء سے روبرو ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ ابھی 2 دن کے بعد جامعہ میں موسم سرما کے تعطیل سرما ہونے والی ہے۔ آپ لوگ گھر چلے جائیں گے، تعلیم بند ہو جائے گی۔ 2 ہفتہ کے بعد پھر جامعہ کھلے گا۔ حالات کیا ہوں گے ابھی سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک لمبے لاک ڈاؤن کے بعد حالات تیزی کے ساتھ معمول پر آئے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کل سے بنارس میں رات کا کرفیو پھر سے لگ گیا، کووڈ کرفیو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ حالات سدھرے رہیں، بیماریاں نہ پھیلیں اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ برنامج اتقان جامعہ سلفیہ میں 15 روزہ ایک پروگرام ہوتا ہے اس عنوان سے، اس بینر پر، تاکہ ہم اپنے عزیز طلباء کو وہ باتیں بھی بتا سکیں جو ان کو درس میں اور کلاس روم میں نہیں ملتی۔ اس کے لیے مختلف موضوعات چنے جاتے ہیں، مخصوص لوگوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ طلباء کو بتائیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ آج کا جو آپ لوگوں نے عنوان رکھا ہے، اہمیت التربیت و تعلیم فی الاسلام، ہم مسلمان ہیں اور اسلام ایک ہمارے اوپر جو فریضہ عائد ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد، وہ ہوتا ہے اسلامی تعلیمات کو اپنانا۔ کیا چیزیں ہم کو کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، ہم حلال و حرام کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلام میں بہت واضح انداز میں تمام چیزوں کو بیان کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں تاکہ معاشرہ سدھرا رہے، معاشرہ میں خرابیاں نہ پیدا ہوں، حالات نہ بگڑیں، آپس میں میل محبت قائم رہے، ملک میں شانتی رہے اور سب لوگ مل جل کے آپس میں کام کریں۔ برائی کو روکو، اچھی باتوں کا حکم دو۔ اگر آدمی اس پر عمل کرے تو بہت سی چیزیں، بھلی چیزیں رائج ہوں، بری چیزوں کو روکا جا سکے۔ لیکن ہم نے صرف نام کے مسلمان رہے تو کچھ نہیں ہونا ہے، اور حالات وہی ہیں جو مسلمانوں کے آج اس دنیا میں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علم کی کیا اہمیت ہے وہ آپ لوگ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں، جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے، رسولا منہم، امی سے ایک ان پڑھ انسان کو رسول بنا کے بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو اللہ رب العالمین کی آیات کو ان کو بتاتا ہے، ویزکیہم، ان کی تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو حکمت کی باتیں بتاتا ہے، کتاب کی باتیں بتاتا ہے، حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔
یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس روئے زمین پر انبیاء کے گروہ میں سب سے افضل نبی کو اللہ رب العالمین نے جس کو چنا وہ امی اور ان پڑھ تھے، اور جو تعلیم اور جو ہدایات آپ کی دی ہیں، جو آپ کے اصول نے بتائے تعلیمات ہیں، وہ بڑے بڑے علماء کو بھی مسحور کر دیتی تھی۔ مکہ جن کو اپنے زبان دانی پہ بہت گھمنڈ تھا، قرآن مجید کی بلاغت کے آگے وہ لوگ مجبور تھے کہ یہ کلام کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ان کے کیا اخلاق تھے، آپ کا رہن سہن کیسا تھا، آپ اس واقعہ کو یاد کرو جب غار حرا میں پہلی آیت نازل ہوئی تھی۔ ایک اللہ کا فرشتہ، برگزیدہ فرشتہ آ کے ایک ایسے آدمی سے، ایسے انسان سے جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، جانتا بھی نہیں ہے، قلم نہیں اٹھایا، آ کے ان کو حکم دیتا ہے اقرا، پڑھو۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اقرا۔ اس کے بعد وہ قرآن مجید کی 5 آیت نازل ہوئی جس میں صرف پڑھنے لکھنے کی بات ہے، علمی کی بات ہے۔ تنہائی میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھو کے اندر آدمی سناٹے میں ہو اور کوئی آدمی آ کے اس کو ایسے حالت میں دبائے جس کو اس نے نہیں دیکھا تو انسان گھبرا جائے گا۔ اب گھبرا کے آئے اور آ کے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی بچے نہ بچے، ہم کو اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی پاکیزہ اور خاتون تھیں، تو انہوں نے آپ کو ڈھارس بندھائی کہ ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی برباد نہیں کر سکتا، آپ ہلاک نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہو، غریبوں کی مدد کرنے والے ہو، جو مجبور ہیں ان کا حق، ان کو مدد تعاون کرتے ہو، مدد کرتے ہو، ان کو ساتھ دیتے ہو۔ اللہ ایسے انسان کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا سمجھیے کہ آپ لوگ اس پر غور کریے کہ قرآن مجید جس شخص پر نازل ہوا اور اس کو نبی بنایا گیا، کن حالات میں نازل ہوا اور کیا ہوا، اس کے بعد آپ کچھ دن تک نزول بند تھا، تو اس کے بعد قرآن کی جو نازل ہوئی، اللہ رب نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک وکبر وثیابک وطہر، ہے نازل تیسری بار جو قرآن کی تیسری سورہ نازل ہوئی، نون والقلم، قسم ہے قلم کی۔ اللہ رب العالمین اقرأ وربک ہے نا پہلے سورہ علق کی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہاں پہ قسم کھائی، نون والقلم، قسم ہے قلم کی۔ وما یسترون، اور جو لوگ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے آپ کے رب کا یہ نعمت ہے کہ آپ پاگل نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یہ آپ ذمہ داری جو آپ پر دی جا رہی ہے تبلیغ کی، اچھی باتوں کو حکم کرنے کی، بری باتوں کو روکنے کے لیے، إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک آپ کو اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے گواہی دی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گواہی دی کہ آپ اخلاق میں بہت بلند مقام پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کا مقصد یہ بتایا، جئت لأتمم مکارم الاخلاق، میں نبی بنا کر اس لیے آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کے اعلیٰ مقام کو میں پورا کروں، بڑھاؤں۔ اللہ رب العالمین نے گواہی دی کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اور اس کے بعد دیکھیے ابتدائی دور میں اخلاق کی بات اور تعلیم کے بعد، یہی ہے موضوع آپ کا، اہمیت تربیت اور تعلیم فی الاسلام۔ یہ بنیادی تعلیم ہے، یہ ابتدائی تعلیم ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، یہ سمجھ کے نہیں کہ یہ عربی کتاب ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اللہ کا کلام ہے۔ آج ایک بادشاہ کوئی حکم کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بادشاہ کا حکم ہے، غلط نہیں، یہ اس پر عمل ہونا ہی ہونا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔
اللہ رب العالمین کا کلام، اگر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کچھ بھی فرمایا، یہ آپ ہمارا اور آپ پر اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس سے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو بات کہی اس کو کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ قرآن مجید کو ایک بہت گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک جملے کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سے معنی اس میں نکلیں گے۔ مکی دور کی صورتوں کو پڑھیے، اس کا اسلوب بالکل الگ ہے۔ مدنی دور کی صورتوں کا اسلوب بالکل الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جتنا 13 سال تک تھے، 3 سال تک تو وقفہ تھا، 10 سال وہاں تبلیغ کیا، 10 سال مدینہ میں تبلیغ کیا۔ مکہ میں جتنی بھی تھی باتیں تھیں، ڈر ڈر کے، چھپ چھپ کے، پریشانیوں میں تبلیغ ہوتی تھی۔ لیکن جب مدینہ پہنچے تو وہاں معاشرہ بنا، بھائی بھائی بنے، اور آپ نے مثال دے کے بتایا کہ المؤمنون للمؤمنین، ایک مومن ایک اپنے بھائی کے لیے اس کی مثال ایسے ہی ہے کجسد واحد، ایک جسم ہوتا ہے۔ آج یہ الگ الگ کچھ نہیں ہے۔ اور آپ اسلوب اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جو گفتگو تھی، مکہ میں اور تھی، مدینہ میں اور ہوگی۔ مکہ کی آپ واقعہ میں کہیں آپ نہیں سنیں گے کہ لیسا منا، لیکن آپ کا مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھنا، ان کو تربیت کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کو علم کی باتیں بتانا، اور اس کے بعد آپ کا طرز گفتگو الگ تھا۔ آپ نے فرمایا لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا، یا لیسا منا من لم یرحم ولم یعرف عظمت کبیرنا۔ کوئی آ کے کہتا تھا تو آپ کھڑے ہو کہتے تھے کہ ومن اعرض عن سنتی فلیس منی، وہاں پہ ایک معاشرہ بن گیا تھا، اور آپ مثال دے کے کہتے کہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مکہ میں آپ کو یہ اسلوب نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک اس معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بنانے کے بعد، اور اللہ رب العالمین نے یہ پوری اسلامی تعلیمات کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سلسلہ ختم ہوا، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے، آپ لوگ پڑھے ہوں گے کتاب میں الانبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ یہ علماء اب ان کی ذمہ داری، جو ایک نبی کی ذمہ داری تھی وہ ایک عالم کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جامعہ سلفیہ میں جو ہمارا نصاب ہے، جو چیزیں ہم پڑھاتے ہیں، کتاب اللہ، احادیث رسول، فقہ، اور اس سے معاون تمام چیزیں ہیں، جیسے کہ ادب کی کتابیں ہیں، نحو، صرف، اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ ہم عربی سمجھیں، ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو۔ یہ اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب کو سمجھ سکیں، اس کے احکامات کو معلوم کر سکیں، اور اس کے بعد ہم انبیاء کی وراثت کا جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ادا کر سکیں۔ اسی لیے بہت ضروری ہے ہم پر کہ ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ نبوت کے ایک دم ابتدائی دور میں اللہ رب العالمین نے گواہی دی تھی انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ رب العالمین نے جس نبی کو چنا وہ اخلاق میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آج ہمیں بھی اخلاقی باتیں بتانے کی نہیں، آپ لوگ پڑھتے ہو کتابوں میں بہت سی باتیں ہیں۔ اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سلام کریں، اخلاق میں یہ بھی ہے آپ کی صورت بھی صحیح ہو، آپ کی بول چال بھی صحیح ہو، آپ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی نبی تلی ہو، آپ کے تعلقات جس کو جوڑنا ہے اس کو آپ کاٹیے مت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی کرنا والا وہ نہیں ہے جو آدمی جو ایک تبادلہ میں کام کرے، ایک آدمی جوڑ لائے تو ہم بھی جوڑ لیں، نہیں، صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ آپ جوڑ، اگر دوسرا توڑ لائے تو آپ اس کو جوڑ لیں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ ہم کوئی آدمی گالی دے تو ہم بھی گالی دیں؟ نہیں، ہماری ہماری زبان سے کبھی بری بات نہیں نکلنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، یہ ان کے معبودان باطل ہوں یا ان کے جو اور بری باتیں کرنے والے لوگ ہوں، ان کو چھوڑیے۔ اگر وہ برا بھلا کہتے ہیں تو مت کہیے، آپ ان کو برا بھلا مت کہیے، نہیں تو وہ آپ کو بھی برا بھلا کہیں گے۔
ادفع باللتی ہی احسن، برائی ہے تو اس کو بہتری سے اچھائی کرو، دور کرو، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کبھی بدلہ نہیں دیا۔ یتیم کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا وہ اس کی مثال نہیں ملے گی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت حسن حسین، حضرت علی آئے تو دیکھا کہ یہ حسن حسین کھڑے ہیں بیچ میں، کیا معاملہ ہے؟ پوچھا کس کے ساتھ آئے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر 2 بچے کو لے کے جا رہے تھے، گھمانے جا رہے تھے، تفریح کرانے جا رہے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا چلو چلو گھر چلتے ہیں۔ حضرت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، نہیں رکو رکو۔ واپس آئے تو آ کے کہا علی یہ یتیم بچے تھے، ان کا ماں باپ نہیں، ان کے باپ نہیں ہے۔ ہم اپنے ان کو کہلا رہے تھے، اللہ رب العالمین پوچھ سکتا ہے کہ یتیم بچوں کو آپ نے دیکھا تو ان کی دلجوئی آپ نے نہیں کی، تو آپ کے یہ اخلاق تھے۔ ہم اپنے لیے جو پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، اسی کے تو اخلاق کہتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ اپنے پسندیدہ چیز کو آپ نہیں کرتے۔ بھائی سامان خراب ہے دے دیا، یہ سب نہیں، اچھا چیز بانٹو، جو تمہیں پسند ہے وہ دوسروں کو دو، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ صاف ستھرے رہو۔ آپ کی کمرہ میں کوئی جائے دیکھے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، جھالا نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، کام سلیقے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں میں بہتری پسند کرتے تھے۔ سب کام کرو، کوشش کرو ہمیشہ بہتر سے بہتر کرنے کا، صفائی ستھرائی رکھو۔ ہر چیز پر اللہ رب العالمین کے ہاں سوال ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، یہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی لا کے ترازو میں تولیں گے۔ ہم لوگ صبح اٹھ کے برش کرتے ہیں، میری عادت ہے جب برش کرنے لگتا ہوں تو پانی بند کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین پوچھے کہ یہ پانی کیوں بہا رہے تھے، آپ کو ضرورت تو نہیں تھی۔ وضو خانے میں دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، پانی کھلا ہوا ہے، یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، یہ آپ کے میزان میں جائے گا اور اس کا جواب دینا ہوگا قیامت۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی تقریر، کوئی خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر آپ پائیں گے آپ کہتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یہی تو ہے تقوی، کہ کوئی جا رہا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ سلام کرو، ہم چلے جا رہے ہیں سلام نہیں کرتے، کیا کیسے مسلمان ہیں؟ کھانا ہے ملتا ہے ضائع کر دیتے ہیں، نل پھینک دیتے ہیں، اس کا آپ خود سے سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم نے اپنے امت کے نام اعمال میں مسجد کا وہ چھوٹا سا بتایا، وہ بھی دیکھا کہ مسجد میں کسی نے اٹھا کے کنکر اٹھا کے پھینک دیا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے اجر دیا۔ صاف ستھرا رکھو۔ تو اخلاق کی بات میں آپ کے تعلقات بھی سامنے آتے ہیں، اساتذہ کے ساتھ کیسے آپ کو رہنا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، طلبہ میں آپس میں کیسے رہیں، ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ اور ان کے ساتھ جہاں تک علم کی بات ہے، آپ لوگ اس کا بھی مطالعہ کریں، اونچے مرحلے میں پڑھ لیں۔ ہم نے اس لائبریری میں بہت سی کتابیں مختلف موضوعات کی ایسی لاگے دی جو آپ کے نصاب سے میں نہیں ہیں۔ نصاب کے متعلق غیر متعلق کتابیں آپ کو لیا کے یہاں پہ ہم نے رکھا، جدید چیزیں کی، تاکہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو جانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جب یہ مدینہ کے یہودی لوگ، اسے توریت تو عبرانی زبان میں تھی، آپ نہیں جانتے تھے، مسلمان لوگ نہیں جانتے تھے۔ ایک واقعہ ہوا، عبداللہ بن سلام کا ایک واقعہ ہوا، جب قرآن پڑھ لے تو کسی نے ہاتھ رکھ دیا، کہا کیا اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ کوئی یہ عبرانی بھی سیکھ لے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شاید بہت جلد وقفے میں انہوں نے زبان سیکھ لی۔ ایسے کسی نے چینی سیکھ لی، کسی نے مختلف زبانوں کو سیکھتے تھے، صحابہ کرام جانتے تھے، پیسہ والے تھے، بہت سے علم تھا، وہ جو علم تھا وہ سب سیکھتے تھے۔
آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، پچھلے شروع کے 4-5 صدی کے دور کو مسلمان ہر فن میں سب سے آگے تھے، ہر علم کو جانتے تھے. لیکن آج کی اس دنیا میں دنیا بہت بدل چکی ہے. اب اس دنیا میں بہت سے علوم ایسے ہیں جو پہلے دور میں نہیں تھے. ہم کو اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. سائنس، ٹیکنیک، ماس کمیونیکیشن، کمپیوٹرز، اس کا کوئی تصور پہلے نہیں تھا. اب بہت سے نئے نئے علوم دنیا میں آ چکے ہیں. ہمیں پرانے کو بھی رکھنا ہے، آگے کو بھی رکھنا ہے. ہمیشہ آپ کو سوچنا چاہیے جب تک آپ مکمل طور پر ہر فن میں ماہر نہیں ہوں گے تو آپ بہتر اور کامیاب رہبر نہیں بن سکتے. رہبر کے لیے ہر چیز کو جاننے کی ضرورت ہے، کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان دھوکہ نہیں کھاتا. دھوکہ نہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کی معلومات حاصل کریں، کوئی آدمی ہم کو دھوکہ نہ دے سکے. میں بہت دیر تک بات ہی کرتا. میں نے اپنی بات شروع میں اس لیے کی کہ میں بہت دیر تک یہاں بیٹھ نہیں سکتا، مجھے بہت سے کام ہے. ابھی بھی میں چھوڑ کے آیا ہوں اور مجھ کو کام کرتا، اس لیے میں نے کہا کہ میں مختصر بہت دن سے طلبہ سے کچھ روبرو ہو جاؤں، کچھ باتیں اپنی ان کے سامنے رکھوں. اور میری خواہش تھی کہ آپ کی بات کو میں سنتا. انشاءاللہ جامعہ دوبارہ جب کھلے گا آپ کے ساتھ پھر بیٹھیں گے اور آپ کی باتوں کو میں سنوں گا تاکہ میں آپ سے بھی کچھ سیکھوں. آپ لوگ سیکھ رہے ہو، سیکھ کے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا عالم ہو تو آپ اس سے آگے نہ بڑھ سکیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے کہا تو اللہ رب العالمین نے آزمائش میں ڈال دیا، جا کے ان کو گھوم گھوم کے کھوجنا پڑا ہے. تو علم کی کوئی حد نہیں. کوئی آدمی اپنے کو چھوٹا نہ سمجھے. اگر آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے اور کچھ بننا ہے تو اگر آپ بننا نہیں چاہیں گے تو دنیا میں کوئی آپ کو بنا نہیں سکتا. آپ اگر بننا چاہیں گے تو کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا. اتنا آپ پر کوئی یقین قابل ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے. کمانے والے دنیا بھی کماتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کماتے ہیں، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ابھی ایک جگہ میں بیٹھا تھا بہت بڑے دعوت میں، لمبی چوڑی دعوت تھی اور بہت سا مختلف طرح کے کھانے اسٹارٹر میں 10-15 طریقے. تو ہم نے وہیں پر 4-5 علماء تھے تو میں نے وہاں پہ ایک تلاوت کی، یا لن نصبر علی طعام واحد. یہ مختلف طرح کے کہا کہ انہوں نے کہا آپ نے ان کو یہودی بنا دیا. ہم کہا لن نصبر علی طعام واحد. ارے اتنے طرح کے اسٹارٹر چل رہے، کھانے چل رہے ہیں. اہبطوا مصرا لکم ما سألتم. تو صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ افطار کی دسترخوان پہ طرح طرح کے مینو لگے ہوئے تھے، بہت سے تھے. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور یاد آ گیا غزوہ احد کا کہ بیچارے کو اتنا کفن بھی نہیں تھا. جب سر چھپایا جاتا تھا پیر کھل جاتا تھا، پیر چھپایا جاتا سر کھل جاتا تھا. لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب نعمتیں ہم کو دنیا میں دے دی. وہ رونے لگے اور دسترخوان سے اٹھ گئے. تو صحابہ کرام میں بھی آج کے دور سے پیسہ والا جوڑیں گے نا تو ارب پتی خرب پتی لوگ رہے. کوئی دنیا میں روزی روٹی کمانا، پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے. صحابہ کرام بھی بہت پیسہ والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اگر کچھ دیا ہے تو اس کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے. کوئی آدمی اپنے استطاعت سے چھوٹا کام کرتا ہے، کوئی اپنے استطاعت سے بڑا کام کرتا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن اسراف ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. 2 روٹی کی ضرورت ہے، 3 روٹی مت بنائیے، یہ اسراف ہے. جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ. پانی اگر 1 لوٹا سے کام ہو جا رہا ہے 2 لوٹا بہوائیں گے تو یہ اسراف ہے. ولو كنت علی نہر جاری، اللہ کے رسول نے کہا ولو كنت علی نہر جاری. نہر بہہ رہی ہے وہاں بھی آپ لمٹ سے استعمال کرو. تو اس طرح کی چیزیں آپ لوگ پڑھتے ہو کتابوں میں، مطالعہ کرو. اخلاق کا خاص طور سے مطالعہ کرو، کیسے تربیت ہونی چاہیے، کیسے ہمیں اخلاق ہونا چاہیے. اچھے اخلاق ہوگا تو جامعہ کا ماحول اچھا ہوگا، جامعہ کی نیک نامی ہوگی. ہم سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جامعہ سلفیہ میں تربیت کی کوئی چیز نہیں ہے. تربیت وہاں کے آپ کے بچے بالکل اخلاق میں بہت پیچھے ہیں.
تو یہ آپ کو نمونہ پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔